بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے لمحے میں اسے قریب کر چکا تھا۔ اس کی حرکت کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ آتے ہوئے جب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ڈر کم کیا تھا، اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا کہ شاید وہ آگے جا کر بدل جائے گا، لیکن اس کا بدلنا آسان نہ تھا۔ اب اسے اس کی ذات سے خوف آنے لگا تھا۔ میں تھوڑا نرمی کا دکھاتا ہوں، تم پھیل ہی جاتی ہو، شاید تم اپنی اوقات بھول جاتی ہو، لیکن میں ہوں نا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہ لمحے میں ہی اس کے دونوں بازوؤں کو خود میں قید کر چکا تھا اور اب اس کی گردن پر جھکا خود کو اسے ریپ کر رہا تھا، جبکہ حور العین ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اس کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس کی پناہ میں پڑی تھی۔ اللہ جانے کہاں گیا تھا، کمرہ باہر سے لاک تھا، وہ اسے بند کر کے کیوں گیا تھا؟ اسے یہاں عجیب لگ رہا تھا۔ کیا ہونے والا تھا اس کی زندگی میں وہ نہیں جانتی تھی۔ اچانک کیا سے کیا ہو گیا تھا، اس کا نکاح تھا اور یوں کسی اور کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ اتنی جلدی سب کچھ بدل گیا۔ وہ کسی اور کے نکاح میں شامل ہو کر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ کتنی بدنامی ہوئی تھی اس کے باپ کی۔ کیا سمجھ رہے ہوں گے لوگ، یقیناً سب نے طرح طرح کی باتیں کی ہوں گی۔ نہ جانے اس کا باپ کس حال میں ہوگا، نہ جانے اس نے یہ سب کچھ کس طرح سے ہینڈل کیا ہوگا۔ کیا اسجد اس کے ساتھ ہوگا؟ یقیناً طائی امی بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گی۔ یقیناً وہ بابا کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ تو اپنے بابا سے دور ہو گئی تھی۔ کیا یہ شخص ہمیشہ کے لیے اسے قید کر کے رکھے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا۔ کاش وہ اپنے باپ کے پاس جا پاتی، ان سے مل پاتی۔ کاش سب کچھ برا خواب ہوتا۔ کاش وہ نیند سے جاگ جاتی اور واپس وہاں پر پہنچ جاتی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ کون تھا یہ شخص؟ کیوں اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ کیا یہ سب کچھ دن پہلے والے واقعہ کی وجہ سے ہوا تھا؟ جب اس شخص سے اسے دیکھا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے پہچان چکی تھی، یہ وہی آدمی تھا جو اس دن اس سے ملا تھا، لیکن بعد میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا، یہ تو اسے کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اس آدمی کے بابا کے ساتھ کیا دشمنی تھی، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس آدمی سے بھی ڈر لگ رہا تھا جو اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بس اتنا کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ کمرہ باہر سے لاک تھا، وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ یہاں پر جو فون تھا صرف اور صرف ہوٹل کے باقی فونز کے ساتھ ہی کنیکٹ تھا۔ وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ کاش وہ اپنے باپ سے ہی رابطہ کر پاتی، اسے بتاتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اسے پتا تھا کل رات اسجد کو گولی لگی تھی، اس شخص نے اس کو گولی مار دی تھی۔ یہ بہت خطرناک انسان تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا۔ وہ مرنا ہرگز نہیں چاہتی تھی اور اس کے باپ نے اس کے ساتھ اس کے موت کے ڈر سے ہی تو رخصت کیا تھا۔ وہ کمرے میں چل چل کر تھک چکی تھی اور اب تک اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا جو اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا تھا؟ اس کے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے جس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ایک اور درد بھری رات وہ اس کی پناہوں میں گزار چکی تھی۔ ساری رات سسکتے گزر گئی۔ وہ اس کی تڑپ پر ہنستا رہا۔ کب تک وہ اس سے اس تھپڑ کا انتقام لینے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی قسمت میں یہ سب کچھ کیا لکھا تھا؟ کیوں خوشیاں نہیں تھی اس کے نصیب میں؟ وہ نہیں جانتی تھی، بس اپنی قسمت پر رونے میں مصروف تھی۔ یہ آنسو تو بچپن سے اس کا نصیب تھے۔ اسے زندگی سے ملا ہے کیا تھا؟ ماں باپ بچپن میں ہی بچھڑ گئے تھے۔ جن لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا وہ بھی اسے ٹھیک سے اپنا سہارا نہ دے سکے۔ مامی کے دن رات تانے باتیں سن سن کر اس نے تعلیم تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس تعلیم کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ وہ کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں اپنی پہچان بنانا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ کارب شاہ کی بیوی تھی اور شاید تا اس کی پہچان ایک طلاق یافتہ کے طور پر ہوگی۔ کیا یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا؟ بچپن سے اس نے ہر کسی کو خود پر ترس کھاتے یا افسوس کرتے ہی دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا اگر ہم سفر اچھا مل گیا تو اس کے سہارے جی لے گی، لیکن اب اس نے اپنا فیوچر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ یقیناً کچھ عرصے کے بعد لوگوں کی افسوس بری نگاہ اس پر ہوں گی۔
کیونکہ وہ جلد ہی اپنے ماتھے پر طلاق کا داغ لگانے والی تھی۔ یہ تھی اس کی زندگی کی، یہی سب کچھ لکھا اس کی زندگی میں۔ وہ ایک ٹھوکر سے سنبھلتی تو دوسری ٹھوکر اسے لگتی۔ اس کی زندگی میں اتنی آزمائش کیوں، وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بس اس کے دل میں جو بھی ہوتا وہ اللہ کے دربار میں بیان کر دیتی۔ بے شک وہ اس کے دل کا حال اس سے بہتر جانتا تھا۔ رات کے 11 بجے وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کی جیسے جان میں جان آئی۔ ہاں، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے لیے انجان نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ اور کسی کو بھی تو نہیں جانتی تھی جس پر اعتبار کر سکتی یا جس کے سہارے وہ رہ پاتی۔ اس کا یوں اچانک چلے جانا اسے واقعی ڈر میں مبتلا کر گیا تھا، اور وہ ویسے بھی بہادر کہاں تھی۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی تھی، ساری دنیا سے ڈرتی تھی، اور یہاں اکیلے ہوٹل میں رہنے کے خوف نے اسے آدھا کر دیا تھا۔ وہ بار بار دروازے کے قریب جاتی، اس کا دل چاہتا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹائے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور آ گیا تو اس سوچ کے ساتھ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن میں بھی نہ رہی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو وہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اس سے شادی کیوں کی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ پتا تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کے بابا کا دشمن تھا۔ بابا نے کہا تھا وہ جاگیردار ہے، ظالم ہے، ظلم کرنے والا۔ ان لوگوں کو کسی پر ترس نہیں آتا، وہ لمحے میں سامنے والے کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ قتل ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کسی کی جان ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہ اس شخص کے ہاتھوں مر نہ جائے۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا، مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی زندگی بے حد عزیز تھی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنی ماں کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن جان چکی تھی کہ اب یہ خواب ادھورا ہی رہے گا، کیونکہ اس دیوانے نے آ کر اس کی ماں کی پری کو قید کر لیا تھا، اور اب کوئی نہیں آنے والا تھا جو اسے اس سے بچا کر لے جاتا۔ اسجد، جسے کل تک وہ اپنا بہت کچھ مان چکی تھی، آج اس کے لیے زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے گولی لگی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اچانک دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے سہم کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہاں وہی کھڑا تھا۔ "ایم ریئلی سوری ڈارلنگ، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ ایک دوست مل گیا تھا، مجھے مجبوراً اس کے پاس رکنا پڑا، اور پھر میں تمہارے لیے شاپنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ یہ کچھ ڈریسز لایا ہوں میں۔ وہ کیا ہے، تمہیں اپنے لباس میں دیکھ کر میں بار بار بے خود ہو کر تمہاری طرف کھنچا چلا جاتا ہوں، اور مجھے برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے تم میں۔ تو بہتر ہے کہ تم چینج کر لو۔ اس کے گال پر جھکتا، اپنے لب رکھ کر پیچھے ہٹا، جبکہ اس کی بات اور اس کی حرکت پر وہ سر سے پیر تک سرخ ہو گئی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ جلدی کرو ڈارلنگ، تب تک میں کھانے کا آرڈر دیتا ہوں۔ کچھ کھایا تم نے؟ وہ بے حد محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دلاور کو اپنے دیر سے آنے پر پھر سے افسوس ہوا تھا۔ بیوقوف لڑکی، کچھ منگوا کر کھا تو لیتی، سارے دن سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو۔ سخت لہجے میں کہتا کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرنے چلا گیا، جبکہ وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور اس کے بعد تیار ہو جاؤ، کہیں باہر گھومنے کے لیے چلتے ہیں۔ تمہیں ہنی مون پر لے کے آیا ہوں تو پتہ تو چلے کہ تمہیں ہنی مون پر لایا گیا ہے، نہ کہ کسی قید خانے میں یا اسی ہوٹل کے کمرے میں قید ہونے کا ارادہ ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارے ساتھ میرے لیے کافی خوشگوار ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم پیرس کی خوبصورتی سے محروم رہ جاؤ۔ اس لیے اٹھ کر جلدی سے تیاری کرو، ہم باہر کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے۔ کاربشار نے شاور لے کر باہر آتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تھا، جو آرام سے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ اس کا کندھا ہلانے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا، اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کارم نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں کیا، وہ تو جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی یا تو روتی تھی یا پھر اداس شکل بنا کر رکھتی تھی۔ اس کے لبوں پر اس نے ایک دفعہ بھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے نام کی مسکراہٹ دیکھنے کا شدت سے خواہشمند تھا۔ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے مسکرائے۔ شاید اس سے پہلے جو بھی لڑکی اس کے ساتھ رہی تھی بہت خوش رہی تھی، یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس طرح شکل بنا کر گھومتی تھی۔ اس سے غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اہمیت دینا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ریڈ کلر کی فراک پہنے باہر نکلی تو خود پر دوپٹہ لینے کی بجائے سیاہ چادر لے لی۔ کارب کو لگا جیسے چاند اس سیاہ چادر کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ وہ لمحے میں اس کی قربت کا خواہشمند ہوا تھا، لیکن فی الحال اس کا ارادہ کہیں باہر جانے کا تھا۔
پھر ارادہ کینسل کرنے کا مطلب تھا کہ وہ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، تبھی تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، لیکن وہ اسے اہمیت کیوں دیتا جبکہ وہ تو صرف چند دن کی خواہش تھی۔ جب اس کا دل بھرتا وہ اسے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکنے والا تھا تو اسے کیوں سر پر چڑھاتا؟ وہ بنا کچھ بولے باہر نکلا تو وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، خود کو چادر میں چھپا کر اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اور باہر آئی تو اس نے زلاور کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک لباس پہن رکھا تھا، نیلے رنگ کا گہرے دار فراق اس پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ اسے ایک بات کا یقین تھا کہ وہ بے حد حسین تھی، نہیں شاید اس دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک، یا اسے خود ہی وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے دل میں اترنے والی پہلی عورت تھی اور آخری بھی۔ وہ روز اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کی محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خود اس سفر میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی شامل ہے۔ کاش وہ اس کی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کرتا تو وہ اس وقت وہ اس کی باہوں میں ہوتی۔ وہ اس کے حصول کے لیے بے تاب تھا، وہ اسے اپنی قربتوں سے مہکا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر ہر سوچ اس سوچ پر حاوی ہو جاتی کہ ان کا رشتہ زبردستی کا تھا، وہ اس کے لیے صرف زبردستی کا سودا تھا۔ وہ اپنی محبت سے اس کے دل میں اپنی محبت جگانا چاہتا تھا، نہ کہ اس کے ساتھ زبردستی تعلق بنا کر اس رشتے کو آگے چلانا چاہتا تھا۔ حقیقت تھی کہ وہ صرف اس کی پھپھو کی بیٹی نہیں تھی، اس نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ اگر یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس پر اپنے تمام تر اختیارات چلا چکا ہوتا، اسے بتا چکا ہوتا کہ زلاور شاہ کیا ہے، وہ صرف اسی کا ہے، لیکن یہ اس کی محبت تھی، نازک پاکیزہ سی لڑکی، وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ محبت تھی اس کی، وہ اپنی محبت کو چاہت عقیدت سے چھونا چاہتا تھا، نہ کہ زور زبردستی سے۔ تمہیں پتہ ہے یہ میرا موسٹ فیورٹ کلر ہے اور مجھے یقین تھا کہ یہ تم پر بہت زیادہ سوٹ کرے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ اونچا کرنے سے گھمایا تو اس کا گہرے دار فراق پوری طرح گم کر رہ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زلاور مزید اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پایا تھا، اس کے لبوں پر اپنی گرفت جما چکا تھا، اس کی پناہوں میں وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ وہ ایک نشہ تھا جو اس کے لبوں سے اس میں منتقل ہو رہا تھا، وہ لمحہ لمحہ اس کی سانس کھینچ رہا تھا، زندگی کو جیسے خود میں قید کر رہا تھا۔ اس شام کو لگا کہ وہ اس کی ہر سانس کو پی جائے گا، اسے لگا وہ ختم ہو رہی ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنے لب اس کے لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس کے ہونٹ کے اوپر موجود چھوٹے سے دل کو اپنے لبوں سے چھوا، اور پھر جیسے ہی یہ شام نے ایک گہری سانس لی، وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ سانس کے لیے محتاج ہو گئی تھی، اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا جبکہ اس کی باہوں میں وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا، شاید آج اسے اس پر ترس نہیں آنا تھا، لیکن باہر دروازے پر ہونے والی دستک اسے ہوش کی دنیا لے آئی۔ وہ پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر بے حساب آنسوؤں کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹا، لیکن تہہ خانہ آ گیا، اس نے مسکرا کر کہا، اور اپنے سر پر دیوانوں کی طرح ہاتھ مارتا دروازے کی جانب آیا تھا، جبکہ وہ وہی بیڈ پر سہم کر بیٹھ گئی۔ سوری ڈارلنگ، بے اختیار ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھ کر جیسے دنیا جہان کا ہوش بلا بیٹھا ہوں۔ جلدی سے آؤ یہاں اور کچھ کھا لو، پھر ہمیں صبح امریکہ کے لیے نکلنا ہے، تمہاری ٹکٹس اور پیپرز تیار کروا لایا ہوں۔ سارا دن لگ گیا، وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا جبکہ شام بس اسے سن رہی تھی۔ تو کیا وہ اسے اس کے باپ سے دور لے کر جا رہا تھا؟ کس چیز کا انتقام لے رہا تھا؟ وہ کیا بگاڑا تھا اس نے اس کا؟ وہ اس سے سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس سے کوئی سوال جواب کر پاتی۔ اسے اپنے ڈرپوک ہونے پر خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ کاش وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر پوچھ پاتی کہ آخر کیا دشمنی ہے تمہاری ہم سے، کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ لیکن وہ نہیں تھی اتنی بہادر، نہیں تھی اس میں اتنی ہمت۔ نہیں کارم، میرے پاس میری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس شادی کا اتنا سارا سامان ہے، ابھی تک تو میں نے ان میں سے کچھ جوڑوں کو نکال کر بھی نہیں دیکھا، اور آپ میرے لیے اور شاپنگ کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز رہنے دیں، یہ سب کچھ فضول میں پیسے برباد ہوں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ اسے سختی سے گھور رہا تھا۔ تم سے کس نے پوچھا ہے بیوقوف لڑکی، میں اپنی مرضی سے تمہیں چیزیں دلوا رہا ہوں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، آخر یہ سب کچھ تمہارے کام آئے گا، فکر مت کرو، میں یہ سب کچھ تم سے واپس نہیں لوں گا۔
تمہیں ان چند دنوں میں جو دلوا رہا ہوں وہ سب تمہارا ہے، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لینا، اپنی قیمت سمجھ لینا۔ تمہارے ساتھ میرے دن کافی حسین گزر رہے ہیں، تو اچھا ہی ہے نا کہ میں تمہیں تمہاری قیمت ادا کرتا رہوں، تاکہ بعد میں تم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو کہ تمہارا وجود میں نے چاہت میں استعمال کیا ہے، تم میرے لیے صرف ایک ٹیشو پیپر ہو۔ اور ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے مجھے تمہیں بار بار بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ لمحے میں اس کی اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیتی، یہاں تک کہ وہ بے باکی سے اس کے لیے اس کی انتہائی پرسنل چیزیں بھی خرید چکا تھا۔ یہاں تک کہ بڑی بے باکی سے اس نے کہا تھا کہ آج کی رات تم نے یہ والی نائٹی پہن کر مجھے متاثر کرو گی، اور وہ صرف سر جھکا گئی، چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن سامنے کھڑے اس شخص کو تو بس اپنی کہہ کر بڑا مزہ آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پہلے حیا کے رنگ دیکھ کر جیسا کھو سا گیا تھا، اتنی شرم آتی تھی اسے، لیکن اس کا شرمانا گھبرانا اس کے لیے انٹرٹینمنٹ تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔